اب ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب اہل بیت عالی جان مولانا کرار حسین صاحب سے کہ رونق کے پر منبر ہوں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید آفاق حیدر ابن ڈاکٹر سید حسین حیدر مرحوم اور ڈاکٹر سید آغا مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده علی نوع من فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون مورثا ہالکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی الامی الفاتح لمن سبق والخاتم لمن غلق المعن للحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت اللہ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم وقتلتهم ومنکر فضائلهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھیں. ایک اور بلند ترین صلوات. اللہ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ بوسیلہ محمد وآل محمد چوتھی تقریر آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت، بالیدہ، پاکیزہ اور سچی فکروں کے حوالے ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کر رہا. باغ عالم کی سیر کرنے والے جانتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کر کے چہل قدمی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کسی باغ میں جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے تو خود بخود اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں اور اپنی قوت شامہ کو اس پھول کی خوشبو سے سیراب کر لیا گیا. چند قدم اور چلے تو دیکھا کہ نسترن کا پھول کھلا ہوا ہے تو پھر خود بخود قدم رکے اور نسترن کی خوشبو کو بھی جذب کر لیا. اور چند قدم چلے تو دیکھا کہ بیلا کا پھول مسکرا رہا ہے تو وہاں بھی خود بخود قدم رک گئے اور اس خوشبو کو بھی جذب کر لیا. اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ چمیلی مسکرا رہا ہے تو طبیعت نے پھر روک دیا، مزاج نے پھر قدموں کو روک لیا کہ اس خوشبو کو بھی حاصل کر لو. لیکن جو ان سے زیادہ چالاک قسم کے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب سورج نکلے گا تو گلاب وہی ہوگا لیکن چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا، نسترن وہی ہوگا لیکن چہرہ کملایا ہوا ہوگا، بیلا وہی ہوگا لیکن چہرہ اتر چکا ہوگا، چمیلی وہی ہوگی لیکن اب وہ خوشبو لاپتہ ہوگی. تو جو چالاک قسم کے ہوتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ نکلتے ہوئے سورج سے کہو کہ نہ نکل. تو دنیا یہ کہے گی کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو، سورج ادھر والا نہیں ہے، سورج ادھر والا ہے. تو جو ادھر والا ہو آپ اسے روک نہیں سکتے. بس یاد رکھیے گا کہ ذکر علی بھی ادھر والا نہیں ہے، ادھر والا ہے. تو جو ادھر والا ہو اسے آپ روک نہیں سکتے ہیں. تو سورج نکلا تو جو چالاک قسم کے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اب سورج کے نکلنے کی پرواہ نہیں کی بلکہ گلاب کے عطر کو کشید کر لیا اور ایک شیشی میں اسے رکھ لیا. اب سورج کے نکلنے کی پرواہ نہیں ہے. جب طبیعت چاہی شیشی کو کھولا اور گلاب کی خوشبو مل گئی، چمیلی کے عطر کو کشید کر لیا، جب طبیعت چاہی اس کی خوشبو کو سونگھ لیا. بیلا، چمپا، نسترن ساری خوشبوؤں کو الگ الگ جمع کر لیا. اب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ الگ الگ جو شیشیاں رکھی ہوئی ہیں بار بار اسے کھولنا پڑتا ہے، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ سب کو ایک مقام پہ جمع کر لیا جائے. تو اب اس کا نام عطر گلاب نہیں ہے دوستو، عطر نسترن نہیں ہے،
عطر بیلا نہیں ہے، عطر چمیلی نہیں ہے، عطر حنا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام عطر مجموعہ ہے۔ توجہ ہے نا، عطر مجموعہ ہے۔ یہی انتظام تو پیغمبر اسلام نے بھی کر دیا تھا کہ میری وفات کے بعد تمہیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، داؤد کا لحن دیکھنا ہو، ایوب کا صبر دیکھنا ہو، خضر کی طاقت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا دم دیکھنا ہو، میرا اخلاق دیکھنا ہو، کعبے کی عظمت دیکھنا ہو، عرش کی بلندی دیکھنا ہو، تو وجہ اللہ بھی نظر آئے گا، عین اللہ بھی نظر آئے گا، اذن اللہ بھی نظر آئے گا۔ ساری نسبتیں اس نے اپنی طرف منسوب کر لی۔ عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ۔ ہم نے کیا برا کیا اگر کہہ دیا علی ولی اللہ؟ صلوات بہت محمد تو دوستو، ہم اہل کو تلاش کرتے ہیں، ہم نااہلوں کے پیچھے چلنے کے عادی نہیں ہیں۔ میری فکر کہاں جا رہی ہے دوستو؟ ہم اہل کو تلاش کرتے ہیں، نااہلوں کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، صحن ایک ہے، آغوش ایک ہے، گھر ایک ہے، تربیت ایک ہے۔ جناب نوح 950 سال کی زندگی، تبلیغی زندگی، اور جناب نوح نے 950 سال کی تبلیغی زندگی میں کل 70 مومن بنائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہوں گا آؤ نوح، تم نے 950 برس میں کل 70 مومن بنائے۔ یہ حسین ابن علی کا کردار تھا جس نے شمع گل کر کے ایک رات میں 72 حسین بنا دیے۔ 950 سال کی زندگی میں کل 70 مومن بنائے، اور اس کے بعد جب امت کے مظالم سے تنگ آ گئے، اور دیکھیے یہ جناب نوح کا اصلی نام بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میری تقریر کو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے سماعت فرمائیے گا۔ نوح کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوحہ پڑھتے تھے۔ توجہ، یعنی نوحہ پڑھنا نوح جیسے نبی کی بھی سیرت ہے، اور گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، سڑکوں پہ نکل کے پڑھتے تھے، بازاروں میں جا کے پڑھتے تھے، اس لیے نوح کہا جاتا تھا۔ اور اتنے پتھر برسے جناب نوح کے اوپر کہ جسم پتھروں میں چھپ جایا کرتا تھا، اور پھر نوح سے برداشت نہ ہوا اور بددعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ قرآن کی آیت کے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اس زمانے میں بھی کعبہ تھا، اور جب طوفان نوح آیا، اگر کعبہ ڈوب جاتا، غرق ہو جاتا طوفان نوح میں، تو مکان کے ساتھ مکین کی بھی بے حرمتی ہوتی۔ اللہ نے ٹھیک اس کے نعم البدل میں وہاں اٹھا لیا، اور وہاں اس کا نام بیت المعمور رکھا گیا۔ اور اب طوفان نوح آیا، اور اللہ نے نبی سے کہا کہ کشتی بناؤ، اس لیے کہ تمہارے بھی تو چاہنے والے ہیں نا، اور تم نے بد دعا کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ڈوب جائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا یہ مجمع بیٹھا ہے۔ دیکھیے فرعون بھی اپنے چاہنے والوں کو لے کے چلا، اور موسیٰ بھی اپنے چاہنے والوں کو لے کے چلے۔ کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے جا رہے تھے سب کے سب موسیٰ کے ماننے والے تھے؟ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب فرعون والے تھے؟ لیکن موسیٰ جسے لے کے چلا کوئی نہ ڈوبا، فرعون جسے لے کے چلا سب ڈوبے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر قائد صحیح ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، اگر رہبر صحیح ہے تو گناہگار بھی بچ جایا کرتا ہے، اور اگر رہبر ہی غلط ہے اور کوئی پھنس گیا، توجہ چاہ رہا ہوں،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح کشتی بناؤ۔ خداوندہ یہ کشتی کیوں بنوا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ نبی کی امت کو بچانا ہے، یعنی اگر نوح جیسے نبی کی امت کو بھی اللہ کو بچانا ہو تو پہلے کشتی بناتا ہے۔ یہ انتظام تو خاتم النبیین نے بھی کیا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ظل غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہ پار ہو جائے گا، جو روگردانی کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ تو ہم اہل کو تلاش کرتے ہیں، نا اہلوں کے پیچھے چلنے کے عادی نہیں ہیں۔ طوفان آیا، کشتی بنوائی گئی، اور اب نوح کی کشتی کے اوپر کل 70 افراد نوح کی کشتی کے اوپر۔ اب نوح نے جو نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھا تو بیٹا دور کھڑا ہوا ہے۔ کہا میرے لال آ کشتی پہ سوار ہو جا ورنہ تو ڈوب جائے گا۔ کہا بابا جان میں کشتی پہ نہیں آؤں گا اور نہ ڈوبوں گا، مگر نبی کی نظریں تھی، جانتی تھیں۔ کہا میرے لال تو ڈوب جائے گا اگر کشتی پہ نہ آئے گا۔ کہا بابا جان نہیں آؤں گا۔ پانی بڑھنا شروع ہوا، محبت پدری کو پھر جوش آیا۔ کہا میرے لال اب بھی کشتی پہ آ جا۔ کہا نہیں آؤں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ میرے اہل میں سے ایسے بچا لے۔ توجہ، ہم نا اہلوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ پروردگار یہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے، اسے تو بچا لے۔ اللہ نے قرآن میں آواز دی، یا نوح لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ نتیجہ نکال کر کے آپ سے داد لوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ ڈوبنے سے ولدیت نہیں بچایا کرتی ہے، اہلیت بچایا کرتی ہے۔ ولدیت نہیں بچایا کرتی ہے، اہلیت بچایا کرتی ہے۔ اب نوح بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور پانی بڑھنا شروع ہوا۔ نوح پھر پوچھتی ہیں کیا کرے گا؟ کہا میں پہاڑ کی بلندی پہ چلا جاؤں گا۔ تاریخ ہر دور میں اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ جو بھی نبی کا مخالف ہوتا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی کو اپنی جائے پناہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ پہاڑ کی چوٹی کو اپنی جائے پناہ تصور کیا کرتا ہے۔ اور اب وہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، لیکن اگر نہ ڈوبتا تو دامن عدل الہی کے اوپر حرف آ جاتا۔ تاریخ کے فقرے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرار حسین کہہ رہا ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ پہلے پہاڑ ڈوبا، بعد میں نبی کا بیٹا ڈوبا۔ پروردگار اس پہاڑ نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اس پہاڑ کو ڈبو دیا؟ آواز قدرت آئی، اس نے نبی کے مخالف کو پناہ دی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے نبی کے مخالف کو پناہ دی تھی۔ تو کسی کو بھی سر پہ بٹھانے سے پہلے دیکھ لینا کہیں نبی کا مخالف تو نہیں ہے، ورنہ پہلے تم ڈوبو گے بعد میں وہ ڈوبے گا۔ صلوات پڑھتے محمد تو کسی کو بھی سر پہ بٹھانے سے پہلے دیکھ لینا کہیں نبی کا مخالف تو نہیں ہے، کہیں نبی پہ ہذیان کا الزام تو نہیں لگا رہا ہے، کہیں نبی کو چھوڑ کے بھاگتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جبھی تو اللہ نے کہا تھا میرے نبی ذرا تھوڑا سا وقت نکال کر کے کسی رات میرے پاس آ جاؤ، مگر چونکہ اس نے انہیں محمد کہا، اپنے آپ کو محمود کہا۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیکھ لیجئے گا ڈکشنری۔ محمود کسے کہا جاتا ہے، محمد کسے کہا جاتا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی صرف تعریف کی جائے
اور محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ نہیں کہ سب سے زیادہ زلفوں کی تعریف کی جائے, یہ نہیں کہ سب سے زیادہ کملی کی تعریف کی جائے, نہیں. اللہ نے کہا اچھا تو کسی رات تھوڑا سا وقت نکال کے آنا. کہا آؤں گا مگر ایک شرط ہے, جب تو نے محمد بنایا ہے تو یوں نہیں آؤں گا, کسی کو بھیج بلانے کے لیے تب آؤں گا, کسی کو بھیج بلانے کے لیے تب آؤں گا. اللہ نے جبرائیل سے کہا پہنو سرکاری وردی, جاؤ میرے نبی کے پاس اور لے کر کے آؤ. آئے جبرائیل, بات تحفہ درود و سلام کے پیغمبر اسلام آپ کی خدمت میں پروردگار عالم نے آپ کو طلب کیا, اور اب جبرائیل چلے. اب یہ مقام فکر ہے دوستو. دنیا کہتی ہے کہ جبرائیل نے میرے نبی کو پڑھایا تو پڑھا. تم جس جبرائیل کو استاد محمد کہتے ہو وہ جبرائیل میرے مولا علی کا شاگرد تھا. جب شاگرد جبرائیل جیسا, استاد علی جیسا, تو وہ محمد کیسا جس کی گود میں علی نے پرورش پائی تھی. اس سے اندازہ لگائیے گا. اب جبرائیل چلے, اور چلنے کے بعد ایک مقام پہ جبرائیل رک جاتے ہیں, اور رک کے کہتے ہیں اس کے آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ بال و پر جل جائیں گے, اس کے آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ بال و پر جل جائیں گے. جہاں جبرائیل رک جائے وہ ہے منزل ملکوتیت, اور جو اس کے آگے بڑھے وہ ہے منزل محمدیت. توجہ چاہ رہا ہوں. جبرائیل رکے, قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں سپارے کی پہلی آیت, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و منزہ ہے وہ ذات جو رات کے اندھیرے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر کے گئی. جبرائیل ایک مقام کے اوپر رک گئے, اور اب میرا نبی آگے بڑھا. قرآن نے کہا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میرے حبیب اور قریبا اور قریبا اور قریبا. جب قربت تامہ کی آخری منزل آ گئی تو اب اگر خدا سامنے آ جاتا تو خدا خدا نہ رہتا, خدا خدا نہ رہتا. بس ایک مرتبہ نبی جب واپس آئے جہاں پہ جبرائیل رکے وہ منزل ملکوتیت. اب جو اس کے آگے بڑھے وہ اپنے وقت کا ہوگا محمد. نتیجہ نکال کے داد لوں گا, وہ اپنے وقت کا ہوگا محمد. اب جب میرا نبی واپس آیا تو ابو طالب کا بیٹا علی آگے بڑھا. اللہ کے رسول داستان معراج آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ اور جب علی سنا چکے تو نبی نے کہا کہ بے شک پردہ غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے تھے, یا علی بے شک وہ تمہارا ہی تو ہاتھ تھا. تو اب مجھے کہنے کا یہ حق دیجئے کہ جو منزل محمد ہے وہی منزل علویت بھی ہے, وہی منزل علویت بھی ہے. اب لیجئے گئے اور جانے کے بعد جو کچھ اللہ کو کہنا تھا کہہ دیا, اور اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جب محمد بنایا ہے تو تم میرے فضائل کو بیان کرو. میرا نبی یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں تیری مخلوق, تو میرا خالق, میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو میرے فضائل کو بیان کر, پہلے تو میرے فضائل کو بیان کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد, مجھے تمہاری بات منظور ہے, میں تمہارے فضائل کا آغاز کرتا ہوں, میں تمہاری منقبت شروع کرتا ہوں, میں تمہارا قصیدہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کل میں اس کی تلاوت کر چکا ہوں, معنی بھی بتا چکا ہوں. جہاں سے آغاز قرآن ہو رہا ہے پیغمبر کے فضائل بیان کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے. مفسرین کو لکھنا پڑا کہ الف لام میم سے مراد ذات آل محمد ہے, یعنی اگر اللہ بھی اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پہلے نبی کی آل کا ذکر کرتا ہے. قصیدہ اور آگے بڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصیدہ آگے بڑھتے بڑھتے جب اس مقام
کے اوپر پہنچا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قصیدہ اور آگے بڑھا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قصیدہ اور آگے بڑھا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قصیدہ اور آگے بڑھا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلْ فَلَانَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قصیدہ اور آگے بڑھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. قصیدہ اور آگے بڑھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قصیدہ اور آگے بڑھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قصیدہ اور آگے بڑھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قصیدہ اور آگے بڑھا. قصیدہ اور آگے بڑھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قصیدہ اور آگے بڑھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قصیدہ اور آگے بڑھا. یا ایھا المدثر. جب پورے قصیدے کو قرآن بنا دیا, توجہ چاہ, جب پورے قصیدے کو قرآن بنا دیا تو آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب, اے خاتم النبیین, اے رحمت للعالمین, دیکھو میں نے کتنا انصاف کیا ہے. یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. اگر ایک چادر یا ایک کمبل بھی تمہیں پناہ دے دے, ہائے ہائے کیا کہہ رہا ہوں میں, اگر ایک چادر اور ایک کمبل بھی اگر تمہیں چھپا لے تو میں اس کی بھی قرآن میں تعریف کرتا ہوں, تو وہ ابو طالب کتنا قابل تعریف ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بار آواز بلند صلوات. اور جب پورے قصیدے کو قرآن بنا دیا تو آواز قدرت آئی, سنتے ہو محمد, میں نے تو قیامت تک کے لیے تمہارے قصیدے کو قرآن بنا دیا ہے, اب تم بھی تو میرا قصیدہ پڑھو. میرے نبی نے کہا کہ تو نے اپنی قدرت کے مطابق میرا قصیدہ اور فضائل پڑھے, میں اپنی قوت کے مطابق پڑھ رہا ہوں, قبول کرنا تیرا کام ہے. اور یہ کہہ کے نبی نے قصیدہ وحدت کو شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا ملک ہو, یا قدوس ہو, یا سلام ہو, یا مومن ہو, یا محیمن ہو, یا عزیز ہو, یا جبار ہو, یا متکبر ہو, یا خالق ہو, یا بارع ہو, یا مصور ہو, یا مفید ہو, یا مدبر ہو, یا شدید ہو, یا مبدع ہو, یا معید ہو, یا معبود ہو, یا بعید ہو, یا قریب ہو, یا رقیب ہو, یا حسیب ہو, یا حنانو, یا منانو, یا دیانو, یا مستعانو, یا جلیلو, یا جمیلو, یا وکیلو, یا کفیلو, یا نبیلو, یا ہادی, یا بادی, یا اولو, یا آخرو. جب میرے نبی نے کہا یا اولو یا آخرو تو قدرت کو بھی وجد آ گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگر تم نے میری مخلوق ہو کر کے میرے قصیدے کو پایہ کمال تک پہنچا کے یہ کہہ دیا کہ یا اولو یا آخرو, تو جواب بھی سنتے جاؤ. اولونا محمد, آخرونا محمد. یا اولو یا آخرو, یا اولو یا آخرو, یا ظاہرو یا باطنو. قدرت نے کہا تو صحیح کہ ایک محمد کو قیامت تک کے لیے غیب کے پردے میں رکھوں گا. یا ظاہرو
یا باطنو یا والی یا متعالی یا برو یا توابو یا منعمو یا منتقمو یا باعثو. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کا دو ٹکڑا ہوں. تو میں نے تو فضائل بیان کر دیا، دوسرا ٹکڑا بھی تو فضائل کو بیان کرے. دوسرا ٹکڑا ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھا، اس نے آواز دی دعائے مشلول کے اندر، یا من ربط علی قلب ام موسیٰ وعیسنا فرج مریم ابنت عمران، یا من حسنا یحیی ابن زکریا من الذنب وسکنا موسیٰ الغضب، یا عدتی فی شدتی یا حافظی فی غربتی یا مونسی فی وحدتی یا ولی فی نعمتی یا کیفیہنا توین المذاہب و تسلمن الاقارب و یغزلونی کل صاحب، یا اماد من لا اماد لہو یا سند من لا سند لہو یا حرز من لا حرز لہو یا کیف من لا کیف لہو یا کنز من لا کنز لہو یا رکن من لا رکن لہو یا غیاث من لا غیاث لہو یا جار من لا جار لہو یا جار اللسیق یا رکن الوسیق یا الہی بالتحقیق یا رب البیت العتیق یا شفیق یا رفیق فکنی من حلق المضیق. دونوں نور کے ٹکڑوں نے جب اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی معراج، اس کی بلندی، اس کی عصمت، اس کی طہارت کو بیان کر دیا تو قدرت کو بھی وجد آ گیا. قدرت کو بھی وجد آ گیا کہ دیکھو ایسا نبی ہے کہ جو رحمت للعالمین بھی ہے، اس کا وسیع ایسا ہے جو حلال مشکلات ہے، جو حلال مشکلات ہے. ان کی محبت اگر جانوروں کے بھی دل میں آ جائے تو کرار حسین کا یہ عقیدہ ہے کہ آگ اس پر حرام ہو جایا کرتی ہے. ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے. چاہے بعد میں کفر کا فتویٰ دیجیے گا، میں ایسے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا ہوں. یاد رکھیے گا ان کی محبت اگر جانوروں کے دل میں بھی آ جائے تو اللہ قرآن میں ان کا قصیدہ پڑھا کرتا ہے. اللہ قرآن میں ان کا قصیدہ پڑھتا ہے. میں نے دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے. عنکبوت، سورہ عنکبوت موجود ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کو کہتے ہیں. مکڑی جو اپنا جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، کتنا کمزور ہوا کرتا ہے کہ اگر پھونک مار دیا جائے تو گھر ٹوٹ جایا کرتا ہے. ایک مرتبہ جناب جبرائیل امین تشریف لائے، دیکھا تو مکڑی اپنا گھر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. آ کر کے جبرائیل جیسا ملک، فلک کا رہنے والا یہ کہتا ہے اے مکڑی یہ بتا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یا اخی جبرائیل یہ میرا گھر ہے. جبرائیل مسکرا کے یہ کہتے ہیں اتنا کمزور و بودا گھر کہ اگر پھونک ماروں تو توڑ جائے. ایک مرتبہ مکڑی اکڑ کے یہ کہتی ہے اے جبرائیل اگر تم میں طاقت ہو تو ذرا توڑ کے دکھاؤ. توجہ چاہ رہا، اے جبرائیل اگر تم میں طاقت ہو تو ذرا توڑ کر کے دکھاؤ. ایک مرتبہ جبرائیل جیسا امین وحی آگے بڑھا، اپنی ساری طاقتیں ملکوتیت کو لگا کر کے چاہا کہ مکڑی کے گھر کو توڑ دے، مگر گھر نہ ٹوٹا. مکڑی مسکرا کے کہتی ہے بس جبرائیل، بس جبرائیل. والیان حیدر کرار کا مجمع ہے، آخری آدمی تک سے داد لینا چاہتا ہوں. مکڑی مسکرا کے کہتی ہے بس جبرائیل توڑ چکے میرے گھر کو. جب جبرائیل نے یہ سنا تو جبرائیل آگے بڑھ کے ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی. توجہ چاہ رہا، جبرائیل نے کہا یا علی. مکڑی نے جبرائیل کے دہن مبارک پہ ہاتھ رکھا. جبرائیل بھائی یہی نام تو لے کے بنایا ہے. توجہ چاہ رہا، حیدری. جبرائیل بھائی یہی تو نام لے کر کے بنایا ہے. تو اگر مکڑی بھی علی کا نام لے کے گھر بنائے، نتیجہ نکال رہا ہوں، مکڑی بھی اگر علی کا نام لے کر کے گھر بنائے تو فلک کا رہنے والا اسے نہیں توڑ سکتا ہے. تو جن کے گھروں میں حسین کی محبت کا گھر بنا ہوا ہے اس کو نہ القاعدہ توڑ سکتا ہے، نہ مجاہدین توڑ سکتے ہیں، اور نہ کوئی دہشت گرد کا داعش کا ریپرزنٹیٹو توڑ سکتا ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر حسین کا گھر ہے، علی کا گھر ہے، فاطمہ زہرا کا گھر ہے. اور اندازہ لگائیے گا آپ ان کی عظمت کا، ان کی بلندی کا، ان کے کردار کا، ان کی عصمتوں کا، ان کی طہارتوں کا، ان کی صداقتوں کا اندازہ لگائیے گا. ارے یہی قرآن ہے نا، یہی قرآن ہے جس کے اندر ابھی آپ نے شروع میں سورہ دہر کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا. جناب فضہ کا نام 3 مقامات کے اوپر ہے سورہ دہر میں. دیکھ لیجئے گا قرآن. فضہ کون تھی؟
شہزادی کی کنیز تھی، غلام تھی، غلام کنیز تھی. اور یہی فضا سیدہ کے گھر میں برتن دھو رہی ہیں کہ جبرائیل آئے، آ کے آواز دی. فضا کہتی ہیں کون؟ کہا فضا بہن میں جبرائیل ہوں. فضا کا جواب سنو شہزادی کے ماننے والوں، محبت کرنے والوں. فضا کہتی ہے جبرائیل ابھی دروازے پہ رکے رہو، میں شہزادی کے برتن دھو رہی ہوں. نتیجہ نکال رہا ہوں. جو دروازے پہ ملک کو روکے، ہائے 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 ہائے، جو دروازے پہ ملک کو روکے اسے فضا کہتے ہیں، اور جو ملک الموت کو روکے اسے سیدہ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. نہیں جناب، جب میرے مولا علی کی شان میں نعرہ لگایا کیجئے نا تو اپنے وجود کی ساری توانائیوں کو جمع کر کے نعرہ لگایا کیجئے. اس لیے کہ علی کا نعرہ شرافت انسانیت کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ مردوں کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ بوزر کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ قمبر کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ سلمان کا نعرہ ہے، مسلمان کا نعرہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ان کا نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے کہ جو شب ہجرت 300 روپے کی اونٹنی 900 روپے میں بلیک میل کر دیں، ان کا نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے. بس آخری جملہ سنیے فضائل کا. اگر محبت اہل بیت دل کے اندر ہے، ایک مقام سے ایک سائل گزر رہا ہے، فقیر، اور آپ کے گھروں پہ بھی جمعرات اور جمعے کے دن فقیر آتے ہوں گے اور یہی کہتے ہوں گے کہ حسین کے نام پر دے دو، علی کے نام پر دے دو. یعنی آج کا فقیر بھی یہ جانتا ہے کہ اگر بھیک بھی ملے گی تو ان کے نام پر، تو جن کے نام پہ فقیروں کو بھیک بھی نہ ملے ہم ان کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ایک سائل گزر رہا ہے کوہ بربر کے قریب سے، اور میرا مولا علی بھی ادھر سے گزر رہا ہے کہ ایک مرتبہ سائل یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو آج مجھے اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. علی کے کانوں میں آواز آئی، علی آگے بڑھے، سائل تو نے کیا کہا؟ میں کہوں گا یا علی یہ سن کے انسنی کیوں بنا رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے چاہنے والے بھی تم پر ہذیان کا الزام لگا دیں. علی کہتے ہیں سائل تو نے کیا کہا؟ کہا تمہارے تو دوش پہ پھٹی ہوئی عبا ہے، تم کیا دے سکتے ہو؟ میں کہوں گا سائل تو نے علی کا ظاہر دیکھا ہے، اس گھرانے کی کنیزوں کا یہ عالم ہے کہ اگر مٹی کی دیوار کو اشارہ کر دے تو سونے کی بن جاتی ہے. تو جہاں کی کنیزوں کا یہ عالم ہے وہاں کی شہزادیوں کا کیا رتبہ؟ علی کہتے ہیں بتا تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا کون ہے جو آج مجھے اتنا دے دے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. علی کہتے ہیں پکڑ میری کلائیاں اور لے کے چل مجھ کو بادشاہ بربر کے پاس، اور جا کے یہ کہنا کہ غلام بیچنے کے لیے لایا. توجہ چاہ رہا ہوں علی والوں کا مجمع، ایک غلام بیچنے کے لیے لایا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، وہ بحیثیت غلام کے جا رہا ہے بکنے. ایک غلام بیچنے کے لیے لایا. اور سن، جب بادشاہ بربر تجھ سے یہ سوال کرے کہ اس غلام کی قیمت کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے، ہم نے یوں ہی مظہر العجائب نہیں مان لیا، تو کہہ دینا کہ ترازو کے ایک پلے پہ غلام کو بٹھا، ترازو کے دوسرے پلے پہ غلام کو بٹھا، ایک پلے پہ خزانہ بربر کی دولت کو رکھ. جب دولت ہم وزن ہو جائے گی غلام دے دوں گا، دولت لے لوں گا. اور جب پوچھے صفت کیا ہے
تو کہنا کہ تیرے 3 اہم کام جو باقی رہ گئے یہ غلام پورے کر دے گا۔ سائل نے سن لیا، علی کی کلائیاں پکڑی۔ میں کہوں گا سائل ذرا سوچ سمجھ کے علی کی کلائیوں کو پکڑنا، یہ وہ کلائیاں ہیں جو کل خیبر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی۔ اب بظاہر علی غلام کی حیثیت سے پہنچے، بادشاہ بربر سے کہا، سائل نے کہ غلام بیچنے کو لایا۔ کہا بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا ترازو کے ایک پلے پہ غلام کو بٹھا، دوسرے پلے پہ خزانہ بربر کی دولت کو رکھ، جب دولت ہم وزن ہو جائے گی غلام دے دوں گا، دولت لے لوں گا۔ کہا اس کی صفت کیا ہے؟ کہا تیرے 3 اہم کام جو باقی رہ گئے یہ غلام پورے کرے گا۔ خزانہ بربر کا منہ کھلا، ترازو کے ایک پلے پہ میرا مولا علی بیٹھا ہوا ہے، خزانہ بربر خالی ہو گیا، مگر دولت علی کے ہم وزن نہ ہوئی۔ ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں، جس پر وزن زیادہ ہوتا ہے وہ زمین سے اٹھتا نہیں ہے، جس پہ وزن کم ہوتا ہے وہ زمین سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ جس پہ ذمہ داریوں کا وزن کم ہو چکا تھا اس سے کہا تم معراج کی بلندی پہ آؤ، جس پہ ذمہ داریوں کا وزن زیادہ تھا کہا 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سو جاؤ۔ اور اب خزانہ خالی ہو گیا۔ سائل نے یہ سوچا کہ اب تو خزانہ بربر میں کچھ بچا بھی نہیں ہے، تو وہ انگریزی میں جو ایک مثال دی جاتی ہے something is better than nothing، کچھ اچھا ہے کچھ نہیں سے، اس نے سوچا جو مل رہا ہے لے لو۔ کل اگر بازار مصر میں دولت کے عوض یوسف بک گیا ہوتا تو آج فخر یوسف علی بھی دولت کے عوض میں بک جاتا، لیکن دولت علی کے ہم وزن نہ ہوئی۔ جو کچھ ملا وہ سائل نے لے لیا۔ صبح نمودار ہوئی، بادشاہ بربر نے طلب کیا، میں نے سنا ہے کہ میرے 3 اہم کام جو باقی رہ گئے تم پورے کر دو گے۔ علی فرماتے ہیں تیرے جو 3 اہم کام ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہا میں بتاؤں گا۔ بتا تیرا پہلا کام کیا ہے؟ کہا پہلا کام میرا یہ ہے کہ فلاں مقام کے اوپر ایک پہاڑ ہے، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ بے حد توجہ دوستو، یہ میری تقریر کا نقطہ خاص ہے۔ کل نصارہ نجران نے مباہلے میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ صورتیں نظر آ رہی ہے کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ابھی تک کسی نے ہٹایا نہیں تھا، نصارہ تھے مسلمان نہیں تھے، چہرے دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ وہ صورتیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ بادشاہ بربر یہ کہتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ فلاں مقام کے اوپر ایک پہاڑ ہے، اسے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھو۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی پوری حیات میں 7 مرتبہ آفتاب کا پلٹانے والا علی گیا، جا کے مصلی بچھایا، پہاڑ کو اشارہ کیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آیا۔ علی نے آواز دی، کل مباہلے میں جس کے لیے کہا گیا تھا ہم وہی تو ہیں۔ علی واپس آئے، بتا تیرا دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام میرا یہ ہے کہ فلاں مقام کے اوپر ایک اژدہا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ 40 گز کے فاصلے سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو وہ سانس کے سہارے گزرتے ہوئے شخص کو نگل جایا کرتا ہے، تمہیں جا کے اژدہے کے سر کو کاٹ کے لانا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بادشاہ بربر کا لشکر ساتھ چلا، جہاں سے تقریر کا آغاز کیا تھا وہیں ختم کر رہا۔ جب 40 گز کا فاصلہ رہ گیا تو بادشاہ بربر کا لشکر یہ کہتا اب اس کے آگے نہیں بڑھیں گے ورنہ اژدہا نگل جائے گا۔ شب معراج جبرائیل نے کہا تھا اس کے آگے نہیں بڑھیں گے ورنہ بالوں پر جل جائیں گے۔ وہ منزل محمد تھی، یہ منزل جشن محمد ہے۔ بادشاہ بربر کا لشکر رکا، علی آگے بڑھے، کمر سے تلوار نکالی، اژدہا آگے آیا۔ علی نے ایک مرتبہ اژدہے کے سر کو کاٹا، ایک ہاتھ میں اژدہے کے سر کو لیا، علی خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں۔ بادشاہ بربر کا لشکر دوڑتا ہوا پہنچا، یہ کیسا ہے تیرا غلام کہ اژدہے کے سر کو کاٹ کے لا رہا ہے؟ میں کہوں گا یہ تو جوانی کا واقعہ ہے۔
جس نے جھولے میں اژدہے سے کہہ دیا ہو یہ جملہ کہ یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں ہے. اور اژدہے کے کلے میں ہاتھ ڈال کے 2 ٹکڑے کر دیا. یہ تو جوانی کا واقعہ ہے. علی واپس آئے، اژدہے کے سر کو دیا. کہا بتا تیرا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا تیسرا کام میرا یہ ہے کہ مدینے میں علی نام کا ایک بہادر انسان رہتا ہے، اس کے سر کو کاٹ کے لانا ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جلاد کو بلا. بادشاہ بربر گھبرایا کہ یہاں جلاد کی کیا ضرورت پڑ گئی، بظاہر غلام ہے. جلاد کو بلا. جلاد قریب آیا، کہا کمر سے تلوار نکال. کمر سے تلوار نکالی. علی نے سر جھکایا، کاٹ میرا سر، میں ہوں علی. کیا یہ نتیجہ نکالنا؟ کاٹ میرا سر، میں ہوں علی. بادشاہ بربر قدموں پہ گرا کہ اگر تم ہی علی ہو تو وہ محمد کیسا ہوگا جس کی گود میں تم نے پرورش پائی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. ایک اور بات بلند صلوات. بس دوستو، آج چوتھی مجلس ہو رہی ہے اور کل آخری مجلس ہے. کل انشاءاللہ پابندی وقت کے ساتھ آپ حضرات تشریف لے آئیے گا. لیکن یقین جانیے گا میرا اپنا ذاتی خیال اور عقیدے کا استحکام یہ ہے کہ بے شک علی بہت بڑے بہادر تھے. بے شک علی نے خیبر کے در کو ہاتھوں پہ لے لیا. لیکن خدا کی قسم کرار حسین یہ کہہ رہا ہے کہ خیبر کے دروازے میں اتنا وزن نہیں تھا جتنا علی اصغر کی میت میں وزن تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. اور اس وقت تو وزن اور بڑھ گیا کہ جب حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور ہاں دوستو، جب عصر عاشور کا تنگ وقت آنے لگا تو اب حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ 57 برس کا ضعیف حسین ہے جس کو آج خیبر کی یاد تازہ کرنا ہے. اور ایک مرتبہ حسین مظلوم کے کانوں میں سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. حسین آگے بڑھے، بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے ماجائے، آپ نے جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تو اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین سمجھ گئے، حسین سمجھ گئے. حسین نے کہا لاؤ اصغر کو میرے حوالے کر دو، اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اسے لے کے فوج اشقیہ کی طرف جاؤں گا. بس ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی. افسوس 100,000 افسوس. خدا ان ماؤں کی گودوں کو سلامت رکھے جن کے گود میں ننھے ننھے شیرخوار بچے پرورش پا رہے ہیں. میں کہوں گا اگر میری کوئی ماں بہن اس وقت آئی ہوئی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے نا تو وہ بچے کو نیچے لٹا دے، اس لیے کہ رباب کے 2 بچے، ایک سکینہ ایک اصغر، ایک شام کے قید خانے میں کھو دی اور ایک کربلا کے بن میں تربت بن گئی. اور ہاں دوستو، ایک مرتبہ ماں آگے بڑھی، میرے والی و وارث ذرا چند لمحوں کے لیے اصغر کو میرے حوالے کر دو. اصغر کو اپنی گود میں لیا اور کان میں ایک مرتبہ کہا میرے لال عنقریب تو اپنی دادی کی خدمت میں جائے گا. اگر دادی تجھ سے یہ سوال کرے کہ ماں نے منہ دھلا کر کے بھی نہیں بھیجا تو میری شکایت نہ کرنا، کہہ دینا کہ خیمے میں پانی نہیں تھا. اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم. حسین آگے بڑھے، اصغر کو گود میں لیا، میدان کارزار کی طرف آئے اور آ کر کے آواز دیا اے فوج اشقیہ، اگر تمہارے زام ناقص میں حسین معاذ اللہ گناہگار ہے تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
اسے تو چند قطرہ پانی کا پلا دو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اور جب کوئی جواب نہ ملا تو پھر حسین نے کہا کہ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو لو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ اصغر کو لٹاتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کر کے چلے جاؤ۔ اور اس کے جواب میں ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، سارے واقعات کو ترک کر رہا ہوں، اب مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، اے ہرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ بس ایک مرتبہ رسول کا نواسا جھکا، اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام حجت کر دو۔ ایک مرتبہ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان ننھے ننھے سوکھے ہونٹوں پہ پھرائی اور مسکرا دیے علی اصغر۔ ادھر سے تیر چلا، ماں در خیمہ پہ آئی، بیٹا اصغر ہوشیار، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ زخمی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اصغر نے کروٹ لی، ادھر سے تیر چلا، ننھے گلے کے اوپر روکا، ننھے گلے کے اوپر روکا۔ جب خون کا فوارہ ابلا تو ایک مرتبہ حسین نے چلو میں لیا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، حسین نے چلو میں لیا، چاہتے تھے کہ آسمان کی جانب اچھالیں۔ آواز آئی، فرزند زہرا یہ خون ناحق کو نہ پھینکنا، قیامت تک قطرہ پانی کا نہ برسے گا۔ حسین نے چاہا زمین کربلا پہ ڈالے، آواز آئی، فرزند ابو تراب قیامت تک ایک دانہ بھی نہ اگے گا۔ حسین نے اپنے چہرے پہ ملا، کہا قیامت کے دن اسی طریقے سے اپنے نانا کی خدمت میں حسین جائے گا۔ اب حسین کیا کرتے؟ حسین نے اصغر کو اپنی گود میں لیا، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کہ ماں انتظار کر رہی ہوگی، سکینہ بھی سن چکی ہے کہ میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لایا ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ مگر امام وقت تھے، آگے بڑھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب حسین سے برداشت نہ ہوا، خیمے کے قریب آئے، آواز دی رباب رباب۔ ایک مرتبہ پس خیمہ آئی، دیکھا تو حسین کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے لیکن گردن نکلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رباب سے حسین نے کہا، اے رباب بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی و وارث ہیں۔ کہا بتاؤ اور کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہے۔ کہا امام وقت کی حیثیت سے حسین یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ رباب خیمے کے اندر گئی، رباب خیمے کے اندر گئی۔ حسین اب آگے بڑھے، کمر سے تلوار نکالی، ننھی سی تربت بنائی، اصغر کو تربت میں لٹایا اور لٹا کر کے یہ کہہ کے چلے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ اب بیویوں نے دیکھا، اب بیویوں نے دیکھا کہ اب حسین تو آ رہے ہیں، حسین تو آ رہے ہیں۔ اتنے میں عصر عاشور کا ہنگام تمام ہو گیا، تمام ہو گیا۔ آواز آتی ہے فوج یزید کی، لاؤ سروں کو شمار کیا جائے۔ جب سروں کو گننا شروع کیا تو ایک سر کم نظر آیا۔ یہ پوچھا گیا بتاؤ وہ کس کا سر ہے؟ کسی ظالم نے جواب دیا ہم نے حسین کو دیکھا تھا کہ ننھے اصغر کو دفن کر رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، ایک نیزہ لے کر کے آگے بڑھا، جہاں نرم مٹی دیکھتا تھا نیزے کو چبو دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب اور آگے بڑھا تو نرم مٹی ملی، نیزے کو چبویا، اصغر کا بنا ہوا لاشا نکالا۔ بیویوں نے کہا رباب سارے شہید ایک مرتبہ شہید ہوئے۔ ظالم ایک مرتبہ گھٹنیوں کے بل بیٹھا، تلوار نکالی، اصغر کے سر کو کاٹا۔ رباب نے شکر کا سجدہ کیا، پالنے والے رباب کے 6 مہینے کے ہدیے کو قبول کر۔